صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنہیں پہ بھیجے خدا بھی سلام، وہ جنہیں پہ بھیجے خدا بھی سلام، فرشتے کریں۔ آئیے میں آپ حضرات کو پھر تقریر کے اس ماحول میں لے چلتا ہوں اور آپ حضرات کے روبرو ایک ایسے خطیب کو دعوت دینے کی جرات کر رہا ہوں جس کی زبان شیریں، انداز بیان ہلکا پھلکا اور ان کے بیان میں تسلسل۔ تو آئیے میں انہی چند کلمات کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ ارادے جن کے پختے ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ مائک پر ثاقب سلم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالاتر ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے اور ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی فلسفے اور کسی نظریے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ ہے موت۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کا کوئی بھی ملک، دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر اور حشر، جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ موت کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے۔ موت ایک عدل حقیقت بلکہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے گاؤں، محلوں اور گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے۔ اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم، ہر گروہ کا اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس ہمارے ناپائیدار کو ختم ہونا ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ جب موت کے آنے کا وقت آئے گا وہ آ جائے گی۔ نہ تو اسے بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے۔
ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو بخشتی ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو نظر انداز کرتی ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت کی نظر میں افلاطون، ارسطو اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکما اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے نادان سب برابر ہیں۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر و عمر محفوظ رہ سکے اور نہ ہی کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، کتب و ابدال ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی، بادشاہ ہے تو موت آئے گی، فقیر ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی، عاقل ہے تو موت آئے گی، پاگل ہے تو موت آئے گی، قوی و طاقتور ہے تو موت آئے گی، ضعیف و ناتواں ہے تو موت آئے گی، مرد ہے تو موت آئے گی، عورت ہے تو موت آئے گی، بچہ ہے تو موت آئے گی، بڈھا ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ زندگی گزارنے والا ہے تو موت آئے گی، گھاس پھوس کی جھوپڑی میں رہنے والا ہے اس کو بھی موت آئے گی۔ جس انسان کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے کاروبار پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی حکومت و سلطنت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی طاقت اور قوت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی فیکٹری، اپنی کار اور کوٹھیوں پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی قابلیت اور صلاحیت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا، آج وہ بوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں پڑا ہوگا۔ وہ انسان جس کی زبان تڑ تڑ بولتی تھی آج جواب دینے کے قابل نہیں ہوگی۔ وہ انسان جو بہت بڑی بڑی بولتا تھا، جو ہر چیز میں اپنا حق جتلاتا تھا، جو میری میری کہتے نہیں تھکتا تھا، وہ انسان جس کا یہ خیال تھا کہ اس کی حکومت، اس کی سلطنت، اس کا اقتدار لا فانی نہیں بلکہ جاویدانی ہے، قیامت کے دن اس پر ہیبت طاری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے اعلان کے جواب میں کچھ نہ کر سکے گا۔ فضائے عالم میں یہ اعلان بار بار گونجے گا، او زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، او فرعون اور نمرود کے نقش و قدم پر چلنے والوں، او کمزوروں پر مشق ستم ڈھانے والوں، او یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپنے والوں، او خدا کی زمین خدا کے بندوں پر تنگ کرنے والوں، او رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں، آج بولتے کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ تمہاری یا ہماری؟ خدا کی یا بندوں کی؟ خالق کی یا مخلوق کی؟ مالک کی یا مملوک کی؟ رازق کی یا مرزوق کی؟ یہ اعلان 3 مرتبہ ہوگا، زمین و آسمان ٹھہرا رہے ہوں گے مگر اس اعلان کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست غالب ہے، حقیقی بادشاہ تو وہی ہے، حقیقی مالک تو وہی ہے، حقیقی خالق تو وہی ہے۔ لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ حقیقی مالک اور رازق تو وہی ہے، باقی سب حکومتیں اور طاقتیں فانی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت قتل حقیقت ہے، موت ہر کسی کو آئے گی، مگر افسوس ہے کہ آج ہم دنیا کی ملمس سازیوں سے فریب کھا کر موت کو بھول گئے، ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر موت کو بھول گئے، ہم دنیا کی چمک دمک زرق برق اور لخدق کو دیکھ کر موت کو بھول گئے، ہم دنیا کی دولت میں پڑھ کر موت کو بھول گئے، لیکن یاد رکھو ہم تو موت کو بھول گئے، موت ہم کو نہیں بھولی۔ موت ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے مجھے بھول جانے والوں، انا الموت انا الموت، انا الموت الذي افرق بين البنات والامهات، انا الموت الذي افرق بين الاخ والاخوات، انا الموت الذي افرق بين الزوج والزوجات، انا الموت الذي افرق بين كل حبيب، انا الموت الذي اخرب الديار والقصور، انا الموت الذي اعمر القبور،
انا الموت الذي اطلبكم وادرككم في بروج مشيدة ولا يبقى مخلوق الا يذوقني. مجھے بھول جانے والوں، میں موت ہوں، میں موت ہوں، میں موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں موت ہوں جو دوستوں اور محبوبوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں موت ہوں جو گھروں اور محلوں کو برباد کرتی ہوں، میں موت ہوں جو قبر کو آباد کرتی ہوں، میں موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں اور پا لیتی ہوں، چاہے تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو. ولا يبقى مخلوق الا يذوقني، اور مخلوق میں کوئی ایسا باقی نہیں رہے گا جو میرا مزہ نہ چکھ لے. میرے دوستو، یہ موت اعلان کرتی ہے، اور موت صرف اعلان ہی نہیں کرتی بلکہ موت وارننگ بھی دیتی ہے. پڑھنے والے جانتے ہیں کہ امتحان قریب آتے ہیں تو اساتذہ طلبہ کو محنت کی تلقین کرتے ہیں. جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر مریض کو پرہیز کرنے کی تلقین کرتا ہے. جب افسر اپنے عملے کو احکامات صادر کرتا ہے تو ان کی تعمیل کے لیے انہیں تاکید کرتا ہے. لیکن جب یہ تمام طبقے سستی اور غفلت برتنے لگتے ہیں تو اساتذہ طلبہ کو، ڈاکٹر مریض کو اور افسر اپنے ماتحت کو وارننگ دیتا ہے کہ تمہاری غفلت، تمہاری بد پرہیزی اور تمہاری سستی کی برابر شکایتیں مل رہی ہیں. تمہیں خبردار کیا جاتا ہے سنبھل جاؤ ورنہ نتائج بہت خطرناک ہوں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھی نظام کائنات میں بندوں کے لیے طرح طرح کی وارننگ کے اشارے اور کنائے دے رکھے ہیں جس سے دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے. ایک بستی سیلاب کی زد میں آ کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی. دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. خیال رکھنا، زلزلے سے ہزاروں انسان زمین کے اندر دھس گئے، پیوند زمین ہو گئی. دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. یاد رکھنا، ایک ہوائی حادثے میں بڑے بڑے وزیر، کرنل، جنرل آنن فانن دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے جسم کا کوئی حصہ نہ مل سکا. دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے تمہارا بھی حشر ہو سکتا ہے. بھولنا مت، ایک ریلوے حادثے میں سینکڑوں انسان موت کے منہ میں آ گئے. دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے تمہارا بھی حشر ہو سکتا ہے. غفلت میں نہ رہنا. گھر سے ہنستے کھیلتے خوشی کے ساتھ یاد نے بجاتی ہوئی ایک بارات روانہ ہوتی ہے، مگر موت نے راستے میں ہی آ پکڑا. والدین کے گھر کو حرام مچ گیا، سسرال والوں کے یہاں صف ماتم بجھ گیا. کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بارات کے اہم لوگ لقمہ اجل بن گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی اثر ہو سکتا ہے. خیالی دنیا سے باہر نکل جا. میرے دوستو، یہ قدرت کی طرف سے تنبیہات ہیں. ہمیں بتایا اور سمجھایا گیا ہے، ہمیں وارننگ بھی دی گئی ہے کہ اے لوگو، موت کی تیاری کر لو، اس لیے تمہاری زندگی کے اسٹیشن قریب آ رہے ہیں. تمہارا بھی ٹکٹ جلد ہی کٹے گا اور ایک دن تمہیں بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر اس دار باقی میں جانا ہے. میرے دوستو، موت تو بہرحال آئے گی ہی، لیکن جس چیز نے ہم کو موت سے غافل کر رکھا ہے وہ ہے دنیا کی اندھا دھند محبت اور لمبی لمبی آرزوئیں. میرے دوستو، دنیا کا کمانا یا مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ کسب حلال اور حلال روزی پر بڑی بڑی بشارتیں ہیں. حلال روزی کمانے والے تو کل قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جائے کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہے، میرا خالق و مالک ایک ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. میری موت کا ایک وقت متعین ہے جس میں ایک سیکنڈ کے لیے تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی. اذا جاء آجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آج انسان یہ بھول گیا کہ ایک دن مجھے قبر میں جانا ہے جو وحشت اور تنہائی کا گھر ہے. مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا. مجھے میدان حشر کے کٹھن مرحلے سے بھی گزرنا ہوگا. مجھ سے زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنی اوقات کو کہاں کہاں گزارا، اپنی اوقات کو کن کن چیزوں میں گزارا، اپنی جوانی کہاں گوائی، اپنی تندرستی کہاں کھپائی.
اے موت سے غافل انسان ذرا دیکھ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے خوبصورت چہرے سورج کی طرح چمکتے دمکتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے حسن کی بتوں کی طرح پرست اور پوجا کی جاتی تھی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی جوانی اور تندرستی پر لوگ رشک کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو جنگ کے میدانوں میں غلبہ حاصل ہوتا تھا؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جن کے فصیلوں کے ساتھ حفاظت کی جاتی تھی، جنہوں نے بڑے بڑے شہروں کو آباد کیا؟ حقیقت میں آج ان کو موت نے برباد کر کے رکھ دیا۔ بالآخر آج وہ قبر کے اندھیرے میں پڑے ہائے آگ ہمیں بچاؤ کی فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، تم رات دن کی گزرگاہ ہو، تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، تمہارے اعمال ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں اور موت اچانک آنے والی ہے، اس لیے خدا را اب آخرت کی تیاری کر لو۔ ہو سکتا ہے اس سال، اس مہینے یا اس ہفتے مرنے والوں کے فہرست میں تمہارا بھی نام ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہو سکتا ہے جس گاڑی میں تمہاری موت آنی ہے اس کا ایکسیڈنٹ قریب ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہارے کفن کا کپڑا مولانا کلات ہاؤس میں آ چکا ہو۔ انہی چند باتوں پر میں اپنے تقریر کو اختتام کے سپرد کرنے جا رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ اللہ جل جلالہ ہم تمام امت محمدیہ کو زیادہ سے زیادہ موت کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔